آج کی اس نشست کے انتہائی معزز قابل قدر مہمان حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف فرمائیں، جو چیف امام ہیں ہانگ کانگ میں۔ میں بلا کسی تاخیر کے مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، بہت ہی انہماک سے توجہ سے بات سنیں۔ بس میرا خیال یہ ہے 2:30 بجے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک سے بھی پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ صدق الله العظيم۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام۔ قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى۔ قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله النبی الصادق الوعد الامین۔ قابل صد احترام سامعین کرام اور نہایت ہی محترم مکرم حضرت قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب، ماشاءاللہ آج ان کے پیچھے جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی کہ قاری صاحب کا خطبہ سنا، بہت سے بزرگوں کی یاد تازہ ہوگی، اور وہ الفاظ جو آپ شاید نوجوانوں نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا، اور مجھے جب ہم بچے تھے تو سننے کا موقع ملتا تھا، وہ صاحب علم و فضل ماشاءاللہ ان کے خطبوں اور ان کے پیغامات کا نچوڑ حضرت قاری صاحب نے خطبے کی صورت میں آپ کو دیا۔ پھر ایک اور امتیاز کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے خطبے کو جیسے سر پہ کوئی بوجھ ہے، چند جملے کاغذ پہ دیکھ کر پڑھیں اور نماز شروع کریں۔ قاضی صاحب نے ماشاءاللہ جس ذوق اور شوق کے ساتھ خطبہ پڑھا ہے، اور پھر اس کے اندر جو پیغامات دیے ہیں توحید باری تعالیٰ کے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، عظمت صحابہ کے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے فکر کا موقع ہے۔ بھائی عزیز الرحمان صاحب، ان کے نام میں بھی رحمان، اور عبد الرحمان صاحب کے نام میں بھی رحمان، اور یہ رحیمی بھی ماشاءاللہ نسبتیں اونچی ہیں، اور صفت رحمت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے میں بات کروں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے مطابق اس سرزمین پر سب سے پہلے قائم ہونے والا اللہ کا گھر وہ مسجد حرام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ
मुबारका, کہ وہ کہ جس کو اللہ نے انسانیت کی جوڑ کے لیے اور اپنے تعلق کے لیے اس زمین پر جس جگہ کو منتخب کیا وہ مکہ مکرمہ کا شہر اور اس کے اندر واقع اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بابرکت ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میں کہوں برکتوں والا، ایک وہ ہے جس کو آپ کہیں برکتوں والا۔ قربان جاؤں کہ جو برکتیں جس کے پاس ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقہ برکتوں والا ہے، مبارکہ۔ پھر دوسرا خطہ جس خطے کو اللہ نے مبارک کہا وہ خطہ ارض فلسطین ہے، وہ خطہ مسجد اقصی کا خطہ ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، یہ جگہ بھی بابرکت اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ غزہ اس کے ارد گرد میں آ جاتا ہے، ویسٹ بینک اس کے ارد گرد میں آ جاتا ہے، شام اس کے ارد گرد میں آ جاتا ہے، لبنان اس کے ارد گرد میں آ جاتا ہے، یہ جارڈن اس کے ارد گرد میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مسجد کی برکت سے اس مسجد کے ارد گرد علاقے جب بابرکت ہو گئے ہیں تو جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیسے برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے بارکنا حولہ، اور پھر اللہ نے عبادت گاہوں کے نام بھی قرآن میں بیان کیے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج ایک یونیک سورت ہے، اس کے اندر اللہ نے جہاد اور جہاد کے مقاصد اور اسباب کو بیان کیا، اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تمہیں تلوار اٹھا کر لڑنے کی کیوں تعلیم دی جا رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اب تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جس کو چاہو مارتے چلے جاؤ، ختم کرتے چلے جاؤ، نہ، یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ پہلا فرق ہے اسلام کے اور اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی سوچ میں۔ اسلام یہ کہتا ہے جب طاقت تمہارے پاس ہو تو وہ طاقت مظلوم کی حمایت کے لیے ہوگی۔ دنیا کہے گی جب طاقت تمہارے پاس ہے جس کو چاہو روک ڈالو، جس کو چاہو ختم کر ڈالو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، یہ ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے تمہیں لڑنے کی اجازت دی ہے تاکہ دنیا کے اندر ظلم ختم ہو۔ یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر، کہ اس لیے کہ اللہ کے کچھ بندے ناحق طور پر اپنے علاقے سے بے دخل کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ جہاد کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، یہ چرچ، یہ سینیگوگ، یہ مندر، یہ عبادت گاہیں ختم ہو جاتی۔ اللہ گویا بتانا چاہ رہا ہے جہاد کا مقصد چرچوں کو ختم کرنا نہیں، عبادت گاہوں کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ جہاد فرض ہی اس لیے کیا گیا جہاں پہ اللہ اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ جگہ بھی محفوظ رہیں اور اللہ اللہ کرنے والے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ تو اللہ نے یہ نقطہ دیا، لیکن یہاں پر ایک ایسے مقام کو جو ابھی تک مسجد، جس کو میں اور آپ مسجد کہتے ہیں، جس کو میرا اور آپ کا دین مسجد کہتا ہے، جس کو میرے اور آپ کے نبی نے مسجد کہا، ابھی تک وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آئی۔ اللہ نے پہلے اس کو مسجد کہہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ روحانی طور پر اللہ نے
اپنے پیغمبر کو اس جگہ کی سیر کرا دی. اگرچہ یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بعد میں آیا، 15ویں صدی ہجری میں آیا، 636 یا 37 میں آیا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے سفر معراج یہیں سے شروع کرنا تھا، انبیاء کرام کی امامت یہیں پہ ہونا ہے، اس لیے اللہ نے اس خطے کو مسجد قرار دے دیا. یہ بتا دیا جس کو میں مسجد کہہ رہا ہوں قیامت تک وہ مسجد رہے گی اور مسجد کے محافظ مسلمان رہیں گے. تو اس لیے یہ مسجد اقصی اس کو کہا گیا. کسی اور جگہ کو مسجد کا نام نہیں دیا گیا. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے اس جگہ کے جو آئی تو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے پہلے کہہ دیا، بلکہ مکی دور میں کہہ دیا اقصی. پھر اس پر بھی بحث ہے کہ اقصی کیوں کہا. مسجد نبوی کو مسجد نبوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اللہ کے رسول نے خود اس کی تعمیر رکھی، اس کی بنیاد رکھی، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بنیادیں کھڑی کی. آپ کا حکم بھی اور آپ کا پسینہ بھی اس مسجد کی تعمیر اور تاسیس میں لگا ہے. یہ مسجد نبوی ہے، یہ جتنی بھی بڑی ہو جائے، پورا مدینہ شہر، حضور کے دور کا مدینہ شہر آج مسجد نبوی کے اندر ہے. اور ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ مسجد بڑھتے بڑھتے یہ یمن اور مکہ کے قریب پہنچ جائے، لیکن یہ مسجد نبوی رہے گی. اور مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ یہ دور ہے. اقصی کا معنی بعد، کہ یہ دور ہے، مسجد حرام سے بعد پر ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی کہا گیا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ جگہ شرک سے، یہ جگہ گندگی سے، یہ جگہ ظلم سے دور ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی کہا گیا. اور پھر بارکنا اسی کے لیے بھی فرمایا. یہ اللہ نے اپنی تعریف کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی بارکنا، برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکہ سے ہے، کہتے ہیں اس حوض کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے. جس طرح حوض کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، ایسے اللہ نے فرمایا یہ مسجد اقصی ہو، مکہ مکرمہ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے دنیا کی بھی خیر جمع کر دی، آخرت کی بھی خیر جمع کر دی. اللہ نے بابرکت بنایا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ آ گیا، بڑا برکتوں والا ہو گیا اور اس کے رزق میں برکت ہو گئی. برکت کہتے ہیں جس کے پاس دنیا اور آخرت کی خیر آ جائے. پیسہ ان میں سے چھوٹی اور معمولی چیز ہے. جس کے پاس طمانینت مل گئی، سکون مل گیا، اللہ کی رحمت جس کو مل گئی، ایمان کی دولت مل گئی، یہ برکتوں والا ہو گیا ہے. یہ اولاد کا مل جانا بھی برکت، رزق کا مل جانا بھی برکت، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے. ہم اس کو برکت نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے. ارے غریب مسکین ہوتا رہے لیکن ایمان کی دولت تو ہے نا. جس کو ایمان مل گیا سب سے بڑی برکت اس کے پاس آ گئی. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ایک غلام، نوکر، مزدور اگر وہ ایمان والا ہے، دنیا کا خوبصورت ترین مالدار ترین شخص سے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، وہ ایمان سے محروم ہے. اسی طرح لڑکی جس رنگت کی بھی ہو، اگر وہ ایمان والی ہے، یہ ایمان والی چاہے غریب ہے، چاہے وہ مسکینہ ہے، چاہے وہ دولت اور ثروت سے محروم ہے، لیکن ایماندار ہے. اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، میرا معیار، آپ کا معیار، کسی معاشرے کا معیار کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کا معیار یہ ہے کہ میری نظر میں یہ بہتر ہے اس دولت مند خوبصورت لڑکی سے جس کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے.
اس لیے اللہ نے اس علاقے کو امن والا، برکتوں والا بنایا، اور برکت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہودیوں سے بھی ہوتی ہے، عیسائیوں سے بھی ملاقاتیں، بحث تمہیز۔ تو مجھے کہنے لگا یہودی کہ اتنا پریشر ہے، اتنا ظلم ہے، اور یہ بھی عرض کروں، یہ انہی مسلمانوں اور اس علاقے کے مسلمانوں کی خوبی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی کسی قوم نے کسی وطن اور علاقے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی فلسطین والوں نے اپنے اس خطے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ باقی قربانیاں ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ بھی مرے ہیں، روانڈا میں مرے ہیں، سوڈان میں مر رہے ہیں، صومالیہ میں، لیکن وہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک بوسنیا کے اندر بھی مرے ہیں، لیکن ایک خاص وقت کے اندر، ایک پیریڈ کے اندر۔ لیکن یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ صدیوں سے قربانیوں کا سلسلہ ہے، اور ابھی نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا، اور یہ گویا کیوں قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ دراصل حکم تو تھا بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم کے لوگوں، اس ارض مقدسہ میں، اس پاکیزہ سرزمین میں، جس کو القدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، البیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کن کے لیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ لیکن یہ صرف حکم، یہاں تک بات ختم نہیں ہو رہی، آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ سرزمین تمہارے لیے ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے وقت کے توحید پرست تھے، یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، یہ اپنے وقت کے اہل ایمان تھے، تو گویا اہل ایمان کے لیے یہ خطہ لکھ دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ نیک بندوں کے لیے یہ مقدس سرزمین، یہ علاقہ لکھ چکا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز جو آپ کے مقدر میں ہوتی ہے، آپ کو ذاتی زندگی میں بھی تجربہ ہوگا، کبھی کوئی چیز مل تو جاتی ہے لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کبھی آپ کو اس کے لیے پاپڑ بھی بیلنا پڑتے ہیں، رشتوں کے لیے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، رزق اور روزی کے لیے لوگ اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، پھر جا کے ملتی ہے۔ یہ بھی سرزمین ہے جس کی جتنی وقت اور اہمیت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ چیز قربانی مانگتی ہے۔ تو یہ سرزمین قربانی دے رہی ہے۔ اور میں پوائنٹ دوں گا، حکم تو تھا بنی اسرائیل کو، اور وہ نہیں داخل ہوئے، گھومتے رہے 40 سال تک وادی تیہ میں۔ تیہ اس کو کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ انسان گھومتا رہے، پھرتا رہے، منزل جس کو نہ ملے، یہ گھومتے رہے سینا کے اندر۔ لیکن یہ ان کو وہ زمین جو اللہ نے ان کے لکھی تھی، ان کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر بعد میں ان کی دوسری نسل آئی اور وہ داخل ہوئی، اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے حکومت بھی کی۔ ایسی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، 40 برس ایک، 33 برس دوسری، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی کی صورت اگر بنی، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ وہ اس جیسی بادشاہت بعد میں کسی اور کے نصیب نہ ہوگی۔ میں اور آپ آج اگر جہازوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو یہ پچھلے 125 سال کی بات ہے کہ انسان جہاز ہوا میں اڑنے والی مشین پر بیٹھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان جن کا دور کوئی 900 قبل مسیح ہے، یعنی تقریباً 3000 برس پہلے، اللہ نے اپنے سلیمان کو تخت پہ بٹھا کے ہواؤں پہ اڑنا دکھا دیا تھا، اور بتا دیا آنے والے دور میں لوگ آئیں گے، دیکھیں گے سلیمان ہم نے تم کو آج دکھا دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو جو سفر ہوا ہے معراج کا،
یہ دراصل میں اس کو اس سینس میں لیتا ہوں کہ یہ سفر معراج دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے وہ معجزات تھے جو معجزات اس دنیا کے لوگوں نے 1000 سال 1400 سال 2000 سال بعد دیکھنے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کو معجزات پہلے دکھا دیے. حضور فرماتے ہیں میں جب سفر مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہونے لگا تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اٹھاتے ہیں، ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام کے قریب لے آتے ہیں، آپ کو لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چیک کرتے ہیں، آپ کے دل کو نکالتے ہیں اور تشتری کے اندر زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، پھر دوبارہ اندر رکھتے ہیں اور پھر سینے کو سی دیتے ہیں. تو گویا اللہ نے بتایا اے میرے رسول یہ دور آپریشن کا نہیں ہے، یہ دور دلوں کے آپریشن کا نہیں ہے، دلوں کے ٹرانسپلانٹ کا نہیں ہے، لیکن ایک دور آنے والا ہے. چونکہ تو اس دور کا بھی نبی ہے، چونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی نبی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں. اس لیے قیامت تک آنے والے جو احوال دنیا میں دیکھنے ہیں، کسی نے 100 سال کے بعد، کسی نے 500 سال کے بعد، کسی نے 1000 سال کے بعد، لیکن جو کچھ ہونا ہے اے رسول ہم آپ کو آج پہلے دکھا دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور کے ساتھ ہوا. اس دور کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج ڈاکٹر وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں، دل کو نکالتے ہیں، اس کی پیوند کاری کا سلسلہ اب شروع ہونے لگا ہے 14 صدیوں کے بعد، 1450 سال کے بعد، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے دکھا دیا. آج جو سواریاں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جو تیز ترین سواری ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سپر سونک، جو ساؤنڈ بیریئر کو توڑ کر جو گزر جائے، جو گزرنے کے بعد جس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے. حضور فرماتے ہیں مجھے جو اللہ نے سواری دی وہ ایسی تھی کہ جب میں اس پر بیٹھتا تو اس کی رفتار ایسی تھی جہاں میری نظر کی انتہا ہوتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. دنیا نے آج دیکھے ہیں ایسے جہاز، اور وہ بھی اتنی، یہ آنکھ اور پھر ایک میری اور آپ کی آنکھ ہے، ایک اللہ کے رسول کی آنکھ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں جو سرعت ہے، جو صفائی ہے، وہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دنیا کے 100 صحت مند آدمی ایک جنتی کے برابر ہیں، اور جنت کے 40 آدمی کے برابر اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی قوت اور طاقت ہوتی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں میری نظر کی انتہا ہے. اور پھر دنیا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، آج بھی ایک ہوا کا بیریئر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. آکسیجن نہیں ہے، جہاز کے اندر بھی آکسیجن مصنوعی طور پر پیسنجرز کو دیا جاتا ہے، ورنہ اگر آکسیجن نہ ہو تو جہاز پہ انسان ختم ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا دنیا ابھی اوپر کی طرف جاتے جاتے اپنی منزل 2000 سال 1500 سال میں طے کرے گی. اے رسول دنیا جب دیکھے گی سو دیکھے گی ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ آپ آنے والے دور کے بھی نبی ہیں. دنیا اس دور سے جو نفع اٹھائے گی، اس ٹیکنالوجی سے، اللہ نے اپنے رسول کو وہ پہلے دکھا دیا. تو یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو، لیکن اللہ چاہتے تو مسجد حرام سے براہ راست بھی تو لے جا سکتے تھے، اور اللہ چاہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کے اندر اپنے سارے نبیوں کو جمع کر کے یہیں پہ اپنے رسول سے امامت کروا کے آپ آسمانوں پہ اللہ کے رسول کو لے جاتے اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے. کہتے ہیں دنیا کے اندر وہ خطہ جہاں سب سے زیادہ نبی آئے یہ مسجد اقصیٰ کا خطہ ہے. یہ مسجد اقصیٰ تک اگر ان وادیوں کے اندر موجود پتھروں اور مٹی کے ڈھیروں کو
اللہ زبان دے دے تو یہ گواہی دیں گے کہ میرے اس سینے پر، ہماری اس پتھر کے اوپر کس کس نبی نے کب کب سفر کیا ہے اور کتنا سفر کیا ہے۔ آج بھی میرے اور آپ کے اس علاقے میں جب کھدائی ہوتی ہے، کہیں کوئی مورتی مل جاتی ہے، کہیں بدھا کا مجسمہ مل جاتا ہے، کہیں برتن مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ آج بھی جب غاروں کی کھدائی، پہاڑوں کی کھدائی ہوتی ہے، کہیں تورات کا ورق ملتا ہے، کہیں انجیل کا ورق ملتا ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہ تورات و انجیل اور انبیاء کرام کے اقوال، انبیاء کرام کی نصیحتوں سے لکھی ہوئی تختیاں اور اوراق اور چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے انبیاء کرام کی نصیحتیں اگر کسی خطے میں ملتی ہیں تو یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا ارد گرد ہے۔ اللہ نے اس کو بابرکت بنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حکم تو اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی قوم کے لیے یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا۔ یہ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں قربانیوں پہ قربانی دی جا رہی ہے۔ مجھے ایک نے کہا کہ یوکرین پہ حملہ ہوا تو وہاں کے لوگ ملک سے نکل گئے، یورپ نے ان کے دروازے اپنے لیے کھول دیے، جرمنی نے کہا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، آ جائیں، ہم ان کو رہائش دیں گے، جگہ دیں گے، فرانس نے کہا ہم دیں گے، اسپین نے کہا ہم دیں گے، پولینڈ نے کہا ہم دیں گے، دنیا کے سارے یورپ کے سارے ملکوں نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ یہ مسلمان ملک یہ کیوں نہیں کھولتے؟ یہ کیوں نہیں کھولتے؟ پاکستان کچھ لے لے نا، چند ہزار سعودیہ لے لے، چند ہزار شام لے لے، لبنان لے لے، یہ کیوں نہیں کھولتے ان کے لیے دروازے؟ میں نے کہا دروازے انہوں نے بند نہیں کیے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا، انہیں نظر آ رہا ہے ہمارے ہسپتال ڈھا دیے گئے، ان کو نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کو نظر آ رہا ہے اعلان ہو گیا ہے ابھی اس بلڈنگ پر بمباری ہونے والی ہے، نکل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم قربانی دے دیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم علاقہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے نہیں مڑنا، نہیں چھوڑنا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر کیوں علاقہ چھوڑیں؟ ہمیں معلوم ہے موت ہمارے سامنے ہے، لیکن بتانا چاہتے ہیں ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی۔ 1099 میں ایک دن کے اندر 90,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ صلیبیوں نے کیا تھا، یہ صلیبیوں نے کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر 90,000 مسلمان تہتے کیے گئے، اور ان صلیبی جنگجوؤں کے گھوڑوں کے پاؤں خون کے اندر رنگین ہو گئے تھے، لاشوں کے انبار تھے، عفونت ہو گئی تھی اس دور کے حال لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن اس علاقے کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج بھی 1 مہینے سے کم دنوں کے اندر 10,000 سے زیادہ نفوس شہادت پا چکے ہیں۔ نہ اس دور کے اندر مسلمان نے اپنا رشتہ مسجد اقصیٰ سے توڑا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں آج بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں جائیں، مسجدیں موجود ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہاں مسلمان کسی زمانے میں رہتے تھے، اب یہ علاقہ مسلمانوں سے خالی ہے۔ اسپین میں آپ چلے جائیں، قرطبہ میں چلے جائیں، مسجدیں موجود ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، مسلمان ہی نہیں رہے۔ لیکن یہ وہ خطہ ہے، مسلمان نے کہا ہم جان دے دیں گے، خون اپنا بہا دیں گے، لیکن اس خطے کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے لا کتب اللہ لکم ولا ترتدوا، ولا ترتدوا، اور یہ حکم ان کے لیے تھا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کی آمد سے چند سال پہلے ان کو دیس نکالا کیا گیا، چلے گئے۔ اور
کوئی 500-600 سال قبل از مسیح ان کے ساتھ، جس کو قرآن نے وَلَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن کے ساتھ بیان کیا ہے، ان پر حالات آئے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، 2 نقطے آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا نقطہ، مسلمانوں نے یہودیوں پر ہمیشہ احسان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور ہم نے جب بھی اس علاقے کو لیا ہے بغیر جنگ کیے لیا ہے، کسی کا خون کیے بغیر لیا ہے، اس لیے کہ اس سرزمین کی اہمیت عمر بھی جانتے تھے، عمر کے ماننے والے بھی جانتے تھے۔ اور حضرت عمر نے ایران کو بھی فتح کیا، مصر کو بھی فتح کیا، اور شام کو بھی فتح کیا، ان علاقوں کو فتح کیا، لیکن کسی علاقے کے طرف آپ خود تشریف لے کے نہیں گئے، خود چل کے نہیں گئے، اور اگر چل کے گئے ہیں تو مسجد اقصی جب فتح ہو رہی تھی تب چل کے گئے ہیں، اور پھر بغیر جنگ کیے شہر کے عمائدین نے حضرت عمر کے حلیے کو، ان کی صفات کو دیکھ کر چابیاں دے دی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے ہماری دینی کتابوں کے اندر جو پیشین گوئیاں ہیں اور جو صفات والا اس شہر کو فتح کر سکتا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ صفات اس آدمی کے اندر ہیں۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، وہ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، حضرت عمر کی آمد کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز میچ کر گئی، کہتے ہیں اب یہ چابیاں تم لے لو، یہ شہر تمہارے لیے ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، تمہارے پاس تو ہوگا ہی سو ہوگا کہ یہ چابیاں لو، یہ شہر اب تمہارے لیے۔ حضرت عمر میں بغیر کسی سے جنگ کیے، بغیر کسی کو قتل کیے، یہ شہر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور پھر حضرت عمر نے اس دور تک یہ شہر رومن کے پاس تھا، جو بعد میں عیسائی ہوئے تھے، انہوں نے یہودیوں پر پابندی لگائی تھی، کوئی یہودی اس شہر کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، پابندی تھی۔ یہ ٹائم میگزین ایک بہت بڑا ہے، چند سال پہلے میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہے، اس نے لکھا تھا حضرت عمر was the first who gave the permission to the Jew people to come and visit their holy places۔ حضرت عمر نے ان پر احسان کیا کہ تم آ سکتے ہو، اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کر سکتے ہو، تمہاری تاریخ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن تم اپنا بسیرا نہیں کر سکتے۔ پھر جو معاہدہ کر کے گئے حضرت عمر، اور معاہدہ آج بھی محفوظ ہے، اور اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے عبد الحمید ثانی نے کہا تھا، جب ان کو آفر ہوئی صہیونیوں کی طرف سے، زائنسٹ کی طرف سے، ہم آپ کے قرض خلافت کے اتار دیتے ہیں، آپ کی خلافت بھی برقرار رہے گی، ہمیں اس خطے کے اندر اپنا ملک بنانے دو۔ انہوں نے کہا تم آ سکتے ہو، اپنی مقدس جگہوں کی زیارت بھی کر سکتے ہو، لیکن جو چیز حضرت عمر کر کے گئے ہیں، عبد الحمید کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس معاہدے سے سر منہ انحراف کرے۔ میری حکومت رہے یا نہ رہے، میں عمر کے کیے ہوئے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خلافت کی قربانی دے دی، اور اپنوں کی بزدلی اور اپنوں کے نفاق کے نتیجے میں خلافت بھی ختم، اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن حضرت عمر جو معاہدہ کر کے گئے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ بتانا چاہ رہا تھا دوسرا پوائنٹ، کہ مسلمانوں نے جب بھی اس خطے کو لیا امن کے ساتھ لیا اور بغیر خون خرابہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پر آج بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کو معاف کیا، تم سب۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں، کوئی 99 برس بعد، جب اس مسجد اقصی اور القدس پر دوبارہ قبضہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو زندہ کیا اور کہا کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا، میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں، میں بھی کسی کو قتل کرنے والا نہیں۔ میں 90 برس پہلے کی اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا کہ جب مسلمان 90,000 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے، میں اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتا۔ میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے رسول، میرے پیغمبر نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا۔ ہماری تاریخ یہ ہے، انشاءاللہ اگر بھی مستقبل میں بھی
اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، ضرور آئے گا، جب بھی آئے گا مسلمانوں نے اپنی تاریخ دہرانی ہے، یہ اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ دوں، اللہ نے ان کی ایک خوبی بیان کی ہے، قرآن خوبی اس سینس میں نہیں کہ کوئی اچھا کام کیا، اللہ فرماتے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ حضرت زکریا انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، حضرت یحییٰ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور آج بھی کچھ مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اسی سرزمین پر، اسی خطے پر جس خطے پر انبیاء شہید ہوئے، انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ جن کے ہاتھوں انبیاء شہید ہوئے انہی کے ہاتھوں آج یہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں کی نسبت انبیاء کی طرف ہے، اور قتل کرنے والوں کی نسبت انہی ظالموں کی طرف ہے جو کہتے تو اپنے آپ کو اسرائیل کے اولاد ہیں، لیکن اسرائیل کی کوئی خاصیت ان کے اندر نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ملک اسرائیل ہے اور آج بنو اسرائیل ہے، جو اپنے آپ کو بنو اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں۔ اگر اسرائیل جو حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور قرآن نے جس انداز سے اس کو ڈسکرائب کیا، تورات نے جو ان کی تعریف کی، اگر صرف انہی کی کوالٹیز کو، انہی کی صفات کو اگر اپنے ملک اسرائیل جن کے نام کی طرف اپنے ملک کو منسوب کرتے ہیں، صرف اسی کو اختیار کر لیتے تو یہ ملک امن کا گہوارہ ہوتا۔ آج اس ملک کو جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، ہم مکہ مکرمہ کو بھی بابرکت کہا، تو اللہ نے کیا کہا؟ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر آ گیا وہ امن والا ہو گیا۔ حتیٰ کہ بعض فقہا کے نزدیک قاتل پر بھی اس انداز سے دسترازی نہیں کی جائے گی جب وہ حرم کے اندر آ گیا، جس انداز سے باہر اگر وہ ہو تو اس کو پکڑا جائے گا۔ اس لیے یہ امن کا مقام ہے، امن کی جگہ ہے، یہاں جو بھی آ گیا اس کو امن مل گیا۔ سب سے پہلا امن شرک سے امن ہے، سب سے بڑا امن یہاں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو جہنم سے امن مل جاتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کو امن مل جاتا ہے۔ تو جب مسلمان نے یہ ثابت کیا کہ مکہ پر امن، مدینہ پر امن، یہی ہم چاہتے ہیں۔ تمہارے پاس طاقت ہے، تم سمجھتے ہو یہ مقدس سرزمین ہے، تم اس سرزمین کو بھی پر امن بناؤ، تم اس سرزمین کو پر امن بناؤ۔ اور مسلمان نے تاریخی طور پر یہ ثابت کیا، جب بھی اس کے پاس طاقت رہی اور حکومت رہی، اس نے اس کو پر امن بنائے رکھا، امن کا گہوارہ بنائے رکھا، اور جب اس کے ہاتھ سے نکلا اس کا امن پارا پارا ہوا۔ تو حضرت اسرائیل کا ایک کردار ہے، اور ایک ملک اسرائیل کا کردار ہے۔ حضرت اسرائیل سے ان کا بیٹا چھن گیا، فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور ایک طرف ملک اسرائیل کا کردار ہے، ایک کے مقابلے میں ایک 100 آدمیوں کو مار رہا ہے۔ اگر ایک آدمی اس کا مرا ہے تو اس کے مقابلے میں 100 آدمیوں کو مار رہا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ حضرت اسرائیل کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یعقوب کا لقب ہے نا اسرائیل، حضرت اسرائیل کیا فرماتے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اور حضرت اسرائیل کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری شکایتیں، میری کمزوریاں، میرے دکھ اللہ تیری طرف، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ نبی تھے نا، کیا ملک اسرائیل کا کوئی کردار حضرت اسرائیل کے اس کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی سمجھدار انسان دیکھے، جب آپ نے اپنے ملک کو ایک نام نبی کے نام پر دیا ہے، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، تو کم از کم ان کے کردار کی کوئی جھلک تو اپنے پاس رکھتے۔ اور اس جھلک کو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آج فلسطین کے بچوں سے کہیں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں، ساری دنیا ہمیں چھوڑ گئی ہے تو پرواہ نہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہ ان کی عملی زندگی اور ان کی زبان
وہ جملہ کہہ رہی ہے جو حضرت اسرائیل نے کہا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر کہا تھا، اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. جو جملے حضرت اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے کہے، اسی سے ملتے جلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے موقع پر کہے تھے، اور وہی جملے آج کا مسلمان جو ظلم کا شکار ہے وہ کہہ رہا ہے. اور ہمیں فخر ہے، ہماری نسبت انبیاء کی طرف ہے، اور ان لوگوں کی نسبت انبیاء کی طرف ہے. تو یہ علاقہ مسلمان کبھی اس سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا، صرف زندگی کی قیمت پر کہ زندگی مل جائے گی. نہ، زندگی کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جان بھی ہیں تو اس خطے پر قربان ہیں. اور مسلمان کبھی اس سے اپنا حق نہیں چھوڑے گا. بس ہماری دعا ہے اللہ ان مسلمانوں کو جو ظلماً شہید کیے جا رہے ہیں درجات بلند فرمائے، اور اس خطے کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے، اور مسجد اقصیٰ کو اللہ آزادی نصیب فرمائے، اور اس مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہم سب ان کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس علاقے کو اللہ بابرکت اور مقدس جیسے اللہ نے فرمایا ہے اس کی قدر کی اللہ ہم سب کو اور تمام لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.